کل 5 کو ارلی مارننگ شروع ہونے والی بارش جو مین نارتھ اور نارتھ ایسٹرن ریجن پنجاب کا پنڈی سے لے کے لاہور تک اس میں بارش ہوگی، اور اسی طرح ساؤتھ میں بھی بارش کل ہے۔ اور جو ہمارے اس نارتھ اور نارتھ ایسٹرن ریجن میں بارش ہے اس کی کل انٹینسٹی آج کی بارش سے قدرے زیادہ ہوگی، جس کا ایک ایسٹیمیٹ تقریباً 30 سے 35 ملی میٹر تک آن ایوریج بارش وہاں ہو سکتی ہے۔ ساؤتھ میں بھی کل بارش ہے، اور کل کی جو بارش ہوگی ساؤتھ میں یہ بھی 5 سے 10 ملی میٹر بارش ساؤتھ پنجاب میں ہوگی۔ 6 اور 7 کو زیادہ انٹینس رین فال ہے، اور 6 کی اگر میں خاص طور پہ بات کروں تو تقریباً 50 سے 70 ملی میٹر بارش ہمارے نارتھ اور نارتھ ایسٹرن ریجن کے ساتھ ساتھ سینٹرل پنجاب میں بھی بارش ہوگی۔ یہ زیادہ آپ سے بارش، کیونکہ یہ انشاءاللہ اس سے اوورآل ایک تو موسم میں تبدیلی آئے گی، دوسرا لیکن اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا جو مین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے کیونکہ سینٹرل پنجاب میں بھی اور باقی بھی نارتھ ایسٹرن ریجن میں بھی یہ تمام جو 27 اضلاع ہیں یہ ابھی ریسنٹلی ایک بڑے سیلاب سے دوچار رہے، تو ہماری جو اس وقت وہاں پہ ایفرٹس ہیں ان میں ضرور پریشانی کا سبب یہ بن سکتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دریاؤں کی صورتحال ہے، کیونکہ اپر کیچمنٹس میں بھی بارشیں ہیں، تو ہمارے تمام جو مین دریا ہیں، خاص طور پہ اگر میں چناب کی بات کروں تو چناب میں اس وقت 20,000 ہیڈ مرالہ پہ پانی ریسیو ہو رہا ہے، لیکن ہم اس بارش کے پیش نظر جو اپر کیچمنٹ میں ہیں اور پلس جو ناٹ آن آفیشیل چینلز لیکن تھرو ان آفیشیل اور جو انڈین سورسز ہیں وہاں سے یہ ہے کہ ہمارے پاس تقریباً اگلے 48 گھنٹے میں یہ جو 20,000 ہیڈ مرالہ پہ ہے یہ الٹیمیٹلی 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ کے قریب پانی پہنچ سکتا ہے۔ اس کی مین وجہ بارش اور بارش کے ساتھ ساتھ جو 210 کلومیٹر اپ سٹریم دلہستی ہیڈ ورک ہے، ہائیڈل پروجیکٹ ہے رن آف دا ریور انڈین سائیڈ پہ، اس کی جو سلٹ فلشنگ ہے اس کا بھی اطلاعات ہیں کہ یہ اگلے 48 گھنٹے میں ہوگی، تو اس سے بھی پانی کے بہاؤ بڑھیں گے۔ اس وقت مرالہ 23,000 کیوسکس پہ چل رہا ہے، جو کہ میکسیمم 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ کیوسک تک پانی جا سکتا ہے۔ لیکن 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ کیوسک آپ نے دیکھا کہ 26 اگست کی رات ہم نے یہاں 9,17,000 کیوسکس گزرا، تو یہ پانی کے بہاؤ ضرور بڑھیں گے، لیکن خدا نخواستہ کوئی بڑی سیلابی صورتحال وہ درپیش نہیں ہے۔ اسی طرح سے جہلم میں بھی آپ کے علم میں ہے کہ 98.83 جو ہمارا منگلہ ہے اس نے اپنی کیپیسٹی اٹین کی ہوئی ہے، ابھی بھی تقریباً 1.2 اس میں 1.2% یہ گنجائش موجود ہے۔ بارشیں جو منگلہ اور جہلم ریور کی بھی اپر کیچمنٹس میں ہیں، تو اس کی وجہ سے نہ صرف انشاءاللہ منگلہ کا جو اوورآل ریزروائر کی فلنگ کیپیسٹی ہے وہ بھرنے کا اندیشہ ہے، اور بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو جہلم میں پانی کے بہاؤ بڑھ بھی سکتے ہیں۔ اور اس وقت جہلم کی اگر ہم بات کریں تو اس میں اپ سٹریم 20,000 کیوسکس ہے، جو ڈاؤن سٹریم صرف 9,000 کیوسک جا رہا ہے، لیکن کوئی اس سے بہت بڑا سیلابی صورتحال وہ بالکل پیش نظر نہیں ہے۔ اسی طرح اگر باقی دونوں دریاؤں کی بات کی جائے تو ستلج میں بھی انڈین سائیڈ سے کل جو ان کا ایک مراسلہ اپنی وہاں کی ایڈمنسٹریشن کے لیے اس کو جو انٹرسیپٹ ہوا، اس میں یہ تھا کہ پونگ سے 50,000 کیوسکس یہ ڈسچارج ہوگا، تو جس سے الٹیمیٹلی ہمارا بھی گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی کا بہاؤ معمولی وہ بڑھنے کا خدشہ ضرور موجود ہے۔ راوی کے اوپر جو تھین ڈیم ہے، تھین ڈیم سے بھی 35,000 کیوسکس کو وہ ریلیز کیا جا رہا ہے، اور اس سے اس وقت کیونکہ 26,000 ہمارا جسر پہ چل رہا ہے تو یہ بھی تقریباً کوئی 40 سے 45,000 کیوسکس تک پانی
جسر کے مقام پر راوی میں آ سکتا ہے. صرف یہ تمام تفصیلات آپ سے شیئر کرنے کا مین مقصد یہی تھا کہ کوئی بڑی سیلابی صورتحال وہ سامنے نظر نہیں آ رہی، لیکن بہرحال یہ جو بارشیں ہیں جو اب بالائی علاقوں میں شروع ہو چکی ہیں اور انہوں نے 7-8 اکتوبر تک رہنا ہے، ان کے پیش نظر اپر کیچمنٹ کی بارشیں ہمارے دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ کا سبب ضرور بنے گی. اب جو موسٹ امپورٹنٹ آج کا ہمارا آپ کو زحمت دینے کا مقصد تھا وہ تھا جو اس وقت آن گوئنگ سروے تمام سیلاب متاثرہ 27 اضلاع میں جاری ہے، اس کی چند تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں. الحمدللہ یہ جو اس سروے کو بھی اگر ہم پنجاب کی تاریخ کے سب سے بڑے سیلاب سے متاثرہ اضلاع کا سروے کہیں تو وہ غلط اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ اس وقت تقریباً 11,500 جو سروے ممبران ہیں وہ تمام پنجاب کے ان 27 اضلاع میں تقریباً 2200 اور 13 ٹیمز جو ہیں وہ فیلڈ میں موجود ہیں اور ایکٹیولی انومریشن کو موسٹ ٹرانسپیرنٹ مینر میں اور چیف منسٹر پنجاب کی ڈائریکشنز کے اوپر اس کو انشور کر رہے ہیں. ان تمام انومریشن اور اس جوائنٹ سروے ٹیمز کو جس کی کمپوزیشن میں پاکستان آرمی ہے، اربن یونٹ ہے، اسی طرح ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے، لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ ہے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا نمائندہ اس میں شامل ہے. ان ٹیمز کو آپ کے میڈیا کے توسط سے ہی ہم نے جو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی کہ ان کو کافی ساری دشواریاں وہاں پہ پیش ضرور آ رہی ہیں، کیونکہ ابھی تک کچھ علاقوں میں جہاں پانی موجود ہے کسی جگہ پہ بوٹ پہ جانا پڑ رہا ہے، لیکن یہ تمام جو 2200 اور 13 ٹیمز ان 27 اضلاع میں پورا دل جمی سے اور ایک ٹرانسپیرنٹ اور ایک بڑے کلیئر وے میں اس سروے کو سر انجام دے رہی ہیں. اس سروے کے اگر میں آپ سے خد و خال اوورآل شیئر کر سکوں تو یہ جوائنٹ سروے ٹیمز پورے پنجاب کے ان 27 اضلاع میں اس وقت پوری طرح سے ایکٹیویٹ ہیں اور جو کیس لوڈ ہے وہ اس کو ڈیلی کی بنیاد پہ ایک سٹرکچرڈ وے میں اینڈرائڈ اپلیکیشن کے اوپر یہ سروے کی انومریشن ہو رہی ہے. اور دا مومنٹ یہ انومریشن ہوتی ہے تو آپ میرے رائٹ سائڈ پہ جو پروونشل ایمرجنسی آپریشن سینٹر ہے یا باقی بھی جتنی اتھارٹیز ہیں ان کے پاس موجود ڈیش بورڈ میں وہ تمام انٹریز ہٹ ہو رہی ہیں. تو ریئل ٹائم اس کی مانیٹرنگ چیف منسٹر پنجاب خود بھی کر رہی ہیں اور تمام جو ہائر اتھارٹیز ہیں اس سروے کی مانیٹرنگ ڈیلی اور آرلی بیسس پہ انشور کر رہے ہیں. جو ہی یہ جو جوائنٹ سروے ٹیمز ہیں یہ فیلڈ میں انومریشنز کر لیتی ہیں تو یہ 5 لوگوں پہ مشتمل کمیٹی کسی بھی بینیفیشری یا سیلاب متاثرہ خاندان کا جب سروے کمپلیٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ سروے سسٹم میں اسسٹنٹ کمشنر کے انڈر جو ایک کمیٹی TFRC جس کو کہا ہے تحصیل فلڈ ریلیف کمیٹی، وہاں پہ یہ دوبارہ کاؤنٹر چیک کے لیے ڈیٹا جاتا ہے اور وہاں پہ بھی پھر ڈیجیٹلی اسی طرح آن لائن ایک مربوط سسٹم کے تحت اس کو پراپرلی دوبارہ ویریفائی اور سکروٹنائز کر کے اس ڈیٹا کو پھر آگے ڈسٹرکٹ لیول پہ جو DFRC ہے ڈسٹرکٹ فلڈ ریلیف کمیٹی اس کے پاس وہاں پہ لاگ ان میں یہ ڈیٹا ریفلیکٹ ہوتا ہے اور وہاں پہ دوبارہ اس کو سکروٹنائز کیا جاتا ہے اور پھر جب ڈسٹرکٹ سے یہ ڈیٹا سکروٹنائز ہو کے فائنلی اربن یونٹ کے پاس آتا ہے تو وہاں سے یہ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ PITB کے پاس اس ڈیٹا نے وہاں پہ پارک ہونا ہے. اور جب PITB میں یہ ڈیٹا پہنچتا ہے تو وہاں پہ اس پہ 3 قسم کے میجر چیکس اپلائی ہوتے ہیں. پہلا نادرا کا کہ CNIC کی ویریفیکیشن، CNIC کی ایکسپائری یا کوئی آؤٹ آف پروونس اگر کوئی وہ
رجسٹریشن ہے تو یہ تمام چیزیں وہاں پہ چیک سپلائی ہوں گے. اس کے بعد پھر اس ڈیٹا کے ساتھ جو لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ ہے اس کا جتنا ویکسینیشن کا ڈیٹا ہے اس کو کراس میچ کیا جاتا ہے کہ جو لائف سٹاک کے کیسز ہیں ان کو فائنل کرنے سے پہلے ویکسینیشن کی ڈیٹیلز اس میں ضرور اس کے ساتھ کراس میچ کی جائیں. اور اس سے بھی امپورٹنٹ جو پیلرا کا پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کا ڈیٹا ہے وہ خاص طور پہ چیک کیا جاتا ہے کہ جتنے بھی مالکان ہیں اس میں کوئی بھی غیر مالک تو حصہ نہیں ہے, اور دوسرا پھر اس میں کہ کوئی بھی جو مالک اراضی ہے وہ کوئی اس میں رہ تو نہیں رہا. یہ تمام چیزیں اور پی آئی ٹی بی کا اپنا بھی جو چیکس ہیں جو ڈیٹا سیٹ پنجاب لیول پہ اویلیبل ہے اس تمام سے اس ڈیٹا کو گزار کے پھر اس کو بینک آف پنجاب کی طرف آگے فارورڈ کر دیا جاتا ہے. اور بینک آف پنجاب میں جب یہ ڈیٹا اس وقت ریسیو ہو رہا ہے, آپ دیکھیں کہ جیسے چیف منسٹر پنجاب نے یہ ڈائریکشن دی کہ ہمیں اس سروے کو ریکارڈ مدت میں نہ صرف کمپلیٹ کرنا ہے بلکہ ٹرانسپیرنٹ مینر میں تمام جو متاثرین ہیں ان تک کمپنسیشن کی اماؤنٹ کو یقینی بنانا ہے. تو اس زمن میں یہ پریکٹیکلی سروے 27 سپٹمبر سے شروع ہوا اور ایک مہینہ انشاءاللہ یہ 27 اکتوبر سے پہلے پورے پنجاب کے 27 اضلاع کی 69 تحصیلوں میں یہ سروے نہ صرف انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص سٹیج پہ آنے کے بعد بینک آف پنجاب کے تھرو ان تمام بینیفیشریز کو چیف منسٹر پنجاب کی ڈائریکشنز کی روشنی میں ان کو پراپر عزت کے ساتھ اور پراپر سہولت کے ساتھ ان تک یہ کاؤنٹرز ان تمام 69 تحصیلوں میں بینک آف پنجاب کے اسٹیٹ آف دی آرٹ پراپر کاؤنٹر بنیں گے اور ان کے تھرو تمام جو بینیفیشریز ہیں ان کی چیف منسٹر پنجاب نے یہ ڈائریکشنز دی اور ہم نے اس کو تمام انتظامات کو انشور کر لیا ہے کہ ان کو نہ صرف ہم ان کے فٹ فال کے لیے پراپر ٹرانسپورٹیشن کا بندوبست کریں گے بلکہ ان تمام متاثرین کو جب یہ وہاں پہ تشریف لائیں گے تو اس سے پہلے ہم ان کو جو پہلے سروے ہو چکا ہے اور جن کے کارڈز اور باقی لوازمات کمپلیٹ ہو چکے ہیں ان کو باقاعدہ میسج کریں گے کہ آپ کیا فلاں تاریخ کے لیے ایک سکیجول ہے جس میں آپ نے سینٹر پہ تشریف لانا ہے اور وہ تشریف بھی آپ نے جب مطلب وہاں آپ نے پہنچنا ہے تو اس کے لیے ٹرانسپورٹیشن مہیا کی جائے گی اور جب آپ نے اس سینٹر پہ پہنچنا ہے تو وہاں پہ بھی چیف منسٹر پنجاب کی ڈائریکشنز کے اوپر تمام متاثرین کے لیے نہ صرف کھانے کا بندوبست بلکہ عزت کے ساتھ بیٹھنے کا بندوبست اور ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے پانی اور باقی جو میڈیکل کا کور بھی اس کا کاؤنٹر کو بھی انشور کیا جا رہا ہے. تو یہ 69 تحصیلوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اگلے آنے والے دنوں میں یہ تمام بینک آف پنجاب کے اسٹینڈرڈائزڈ پراپر سینٹرز جو کیمپ سائٹس ہیں یہ اسٹیبلش ہوں گی